بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں بہت پریشان تھی۔ یہ میرا تیسرا رشتہ تھا جو کہ نہ ہو سکا تھا۔ میں خوش شکل اور خوش لباس تھی، پھر بھی نہ جانے کیا وجہ تھی۔ لڑکے والے آتے تھے، مجھے پسند کرتے اور پھر واپس ہی نہ آتے، بلکہ کوئی رابطہ ہی نہ کرتے تھے۔ اماں خود ان سے رابطہ کرتی تو وہ صاف جواب دیتے کہ ہم نے آپ کی بچی سے شادی نہیں کرنی۔ اس صورتحال سے اماں بہت پریشان تھیں۔ اماں کو پریشان دیکھ کر میں بھی اکثر پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ اماں کو میری شادی کے لیے اتنی جلدی کیوں تھی۔ ابھی تو میری عمر 16-17 سال تھی۔ شادی کے لیے بہت کم عمر پڑی تھی، لیکن اماں کا بس چلتا تو شام ہونے سے پہلے ہی مجھے رخصت کر دیتی۔ میرے بابا کو فوت ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ جب سے بابا فوت ہوئے تھے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ بابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، اسی فیکٹری میں میرے ماموں بھی کام کرتے تھے۔ بابا کی وفات کے بعد فیکٹری کی طرف سے ملا ہوا 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ہم سے واپس لے لیا گیا تھا۔ اب ہمیں رہائش کا مسئلہ تھا۔ میں اس وقت چھوٹی اور اماں جوان تھی۔ تنہا اس شہر میں رہنا اماں کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ماموں کے گھر آنا پڑا۔ ماموں نے تو کھلے دل سے استقبال کیا تھا، لیکن ممانی ہمارے آنے سے خوش نہ تھی۔ 2 کمروں کے اس چھوٹے سے گھر میں 8 افراد کا رہنا بھی آسان نہ تھا۔ ماموں کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اماں ماموں پر بوجھ نہ بننا چاہتی تھی، اس لیے محلے کی خواتین کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ اس محلے میں اب بھی مزدور پیشہ افراد ہی رہتے تھے، جن کی گزر بسر ہی مشکل سے ہوتی تھی، اس لیے کپڑے سلائی کرنے والے کے لیے بہت ہی کم خواتین آتی تھیں۔ عید پر بہت کام ہوتا تھا۔ زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی۔ ممانی کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ جب ہم سے جو کوئی کام ہوتا، مجھ سے گھر کا کام کروانا ہوتا یا اماں سے کپڑے سلائی کروانے ہوتے تو بہت میٹھی بن جاتی۔ اگر کوئی کام نہ ہوتا تو ہمیں مخاطب ہی نہ کرتی، بلکہ گھر کے کسی کام میں شامل ہی نہ کرتی۔ میں اور اماں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ ممانی کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسکول سے واپس آئی تو محلے کی نگہت خالہ اماں کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی۔ نگہت خالہ کو سارا محلہ ہی خالہ کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ ایک بیوہ اور بڑی عمر کی خاتون تھی۔ ایک ہی بیٹی تھی جسے بیاہ کر وہ اپنے فرض سے فارغ ہو گئی تھی۔ بیٹی اور داماد کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ نگہت خالہ کا پسندیدہ مشغلہ رشتہ کروانا تھا۔ محلے کی بہت سی لڑکیوں اور لڑکوں کا رشتہ نگہت خالہ کی سبب ہی ہوا تھا۔ محلے میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ اپنے آپ سے کام رکھنے والی اور ہر شخص کے کام آنے والی خاتون تھی۔ میرے لیے بھی رشتہ لا چکی تھی، جو کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکا تھا۔ اماں کے قریب بیٹھ کر انتہائی دھیمے لہجے میں ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس رازدارانہ انداز پر مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ خالہ ایک بار پھر میرے لیے کوئی رشتہ لے کر آئی ہیں۔ اماں ارد گرد سے بے خبر انتہائی توجہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ میں اماں کو منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ جب قسمت میں لکھا ہوگا میری شادی ہو جائے گی۔ مہمانوں کی خاطر مدارت میں اچھا خاصا خرچ ہو جاتا تھا۔ جب لڑکے والے کسی وجہ کے بغیر ہی انکار کر دیتے تو اماں کی بے بس اور پریشان صورت دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ انتہائی ذہنی اذیت اٹھانی پڑتی تھی۔ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی، لیکن چاہنے کے باوجود نہ کر سکی۔ اماں کی خواہش کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میری شادی ہو جائے اور وہ اپنے اس فرض سے فارغ ہو جائیں۔ شام کو لڑکے والوں نے آنا تھا۔ حسب معمول اماں نے بہت زیادہ اہتمام کر لیا تھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہ تھی کہ میں لڑکے والوں کو پسند آ جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگ امیر گھروں میں رشتے کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ شادیاں اب کاروبار بن چکی ہیں۔ مہمانوں کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء سے پورا ٹیبل میں نے سجا دیا تھا۔ اماں اور ممانی مہمانوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ ایک شخص جس کی عمر 30-35 سال کے قریب ہوگی بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ممانی کمرے سے باہر آئیں اور مجھے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ نگاہیں جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ میں کمرے میں داخل ہوئی اور اماں کے ساتھ خالی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ایک بزرگ عورت نے کچھ پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ماشاء اللہ بچی تو بہت پیاری ہے۔ ہم نے جیسا سوچا تھا اس سے بڑھ کر پیاری ہے۔ میرا بیٹا بہت سیدھا سادہ اور عام سا انسان ہے، اس لیے ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کی ہمسفر لڑکی بھی اسی کی طرح سیدھی سادھی اور معصوم ہو۔
میرے سر پر پیار بھرے انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے بزرگ عورت نے کہا، جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا تھا وہ افتخار کی والدہ ہیں۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ مہمان تو کھانا کھانے کے بعد چلے جاتے تھے، یہ عجیب مہمان تھے جو ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے۔ بس بہن، ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ جن لوگوں سے ہمارا تعلق جڑے، رشتہ بنے، وہ بھی بہت نیک، شریف اور سیدھے سادھے لوگ ہوں۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی بیٹی کا رشتہ بہت اچھی جگہ ہو گیا ہے۔ مومانی نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اب تو میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مہمان بھی رخصت ہونے لگے۔ افتخار کمرے سے باہر نکلا تو اسے لنگڑا کر چلتا دیکھ کر مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ رشتہ کیوں طے ہوا ہے۔ ایک ادھیڑ عمر معذور شخص کے لیے کسی امیر اور بڑے گھرانے میں رشتہ طے ہونا تو ممکن نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھایا تھا، بلکہ ہمیں اپنا احسان مند بھی کر لیا تھا، کیونکہ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے نے ایک غریب اور یتیم لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری حالت بہت عجیب سی تھی، نہ میں خوش تھی اور نہ ہی میں اداس۔ میرا خیال تھا کہ اماں اس رشتے پر بہت خوش ہوں گی، لیکن وہ تو بہت خاموش تھیں۔ اماں نے کھانا بھی رغبت سے نہ کھایا تھا۔ کیا بات ہے اماں، آپ بہت چپ چپ اور اداس ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ رات کو جب سونے کے لیے ہم اپنے کمرے میں آئیں تو میں نے اماں سے پوچھا، کیا تم خوش ہو؟ میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اماں نے پوچھا، میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں خاموش اور اداس ہیں؟ اگر آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں تو انکار کر دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی خوشی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اماں کے اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ میری پھول جیسی بیٹی کے لیے ایک معذور شخص کا رشتہ قبول کرنا پڑے گا۔ اماں نے دکھی لہجے سے کہا، دلی طور پر تو میں بہت پریشان تھی اور دکھی بھی تھی۔ میں نے بھی کبھی ایسا نہ سوچا تھا، لیکن میں نے اماں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا۔ اماں، یہ سب کچھ انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے نصیب میں اللہ نے کیا لکھا ہے، لیکن ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہوگا ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ زیادہ سوچیں مت، اس طرح آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اماں کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا، حالانکہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اماں نے خاموشی اختیار کر لی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سونا چاہتی تھی لیکن مجھے ہرگز نیند آ رہی تھی۔ میرا دل بے آواز رو رہا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی کچھ خواہشات تھیں، لیکن میں نے ان خواہشات کا اظہار کبھی نہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے۔ میں بھی کروٹیں بدل بدل کر آخر سو ہی گئی تھی۔ ماموں اور مومانی دونوں ہی میرا رشتہ طے ہونے کے بعد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ شادی پر اٹھنے والے اخراجات کی وجہ سے اماں بھی بہت پریشان تھی۔ سب گھر والے اتنے پریشان اور اداس ہیں، ماموں بھی بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ میں آپ سے بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اگر مشکل ہو رہی ہے، اس رشتے پر بھی آپ دل سے راضی نہیں ہیں تو انکار کر دیں۔ جب ماموں کے پاس گنجائش ہوئی اور آپ نے بھی کچھ رقم جمع کر لی تو تب میری شادی کر لیجیے گا۔ میں کون سا کہیں بھاگی جا رہی ہوں؟ 2 دن سے گھر میں چھائی ہوئی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اماں کو مشورہ دیا، تم میری اکلوتی بیٹی ہو اور ہمیشہ سے میں نے یہی چاہا ہے کہ تمہیں اس گھر سے شان و شوکت سے رخصت کروں، لیکن ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اماں نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، آخر ایسی بھی کیا وجہ ہے کہ آپ 2-3 سال تک انتظار نہیں کر سکتی، بلکہ کچھ دنوں میں ہی میری رخصتی کر دینا چاہتی ہیں؟ ضد چاہ کر میں نے پوچھا۔ میں اپنی شادی کے حوالے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں کو میری شادی کے علاوہ اور کسی بات کی فکر ہی نہ تھی۔ تم نہیں جانتی نا، اس لیے پوچھ رہی ہو، اماں نے بے بسی سے کہا۔ جب تک آپ کچھ بتائیں گی نہیں میں کیسے جان پاؤں گی؟ میری شادی کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے آپ سب اس قدر پریشان ہو چکے ہیں۔ اماں کے جواب پر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے میں نے جواب دیا، بس کچھ ایسا ہے جو میں تمہیں بتا نہیں سکتی، وقت آنے پر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اماں نے جان چھڑانے والے انداز سے کہا تو ان کی بات سن کر میں چوکنا ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے اور آپ اچھے سے جانتی ہیں، لیکن مجھے نہیں بتایا۔ اب تو آپ کو مجھے ہر صورت میں بتانا پڑے گا، ورنہ میں ہرگز شادی نہ کروں گی۔ ضدی لہجے سے میں نے کہا، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے تو نہیں بتا سکتی، لیکن صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ تمہاری شادی 18 سال کی عمر سے پہلے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور اب تم 17 برس کی ہو چکی ہو۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا،
उनकी बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया था। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी? माँ बाप जब चाहे अपनी औलाद की शादी कर सकते हैं। इस पाबंदी की वजह मुझे समझ ना आ रही थी। अब तुमने मजीद मुझसे इस बारे में कुछ नहीं पूछना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मेरे चेहरे से अंदाजा लगा लिया था कि मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो चुकी हूँ और यकीनन असल वजह जानने की कोशिश करूंगी। उन्होंने मेरे कुछ पूछने से पहले ही मुझे मना कर दिया। अम्मा कुछ तो बताए ना। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या कह रही हैं। आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। असरार करते हुए मैंने कहा। कुछ भी जवाब देने की बजाय अम्मा ने खामोशी इख्तियार कर ली और आंखें बंद करके लेट गई। इसका मतलब था कि अब वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देंगी। रात के खाने पर मामू मौजूद न थे। वो अपने किसी जरूरी काम की वजह से अभी तक घर न आए थे। खाना खाते हुए मोमानी ने एक बार फिर मुझे या अम्मा को मुखातिब न किया था। ये उनकी नाराजगी का या गुस्से का इजहार था। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें किस बात का गुस्सा है। मैं बचपन से देखती आ रही थी कि अम्मा सारा दिन सिलाई मशीन चलाती रहती थी, लोगों के कपड़े सिलाई करती और घर के अखराजात में अपना हिस्सा जरूर डालती थी, ताकि हम मामू पर बोझ बनकर ना रह जाएं। घर का काम करने के साथ साथ अम्मा बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। फिर भी ना जाने मुमानी हमसे क्यों खफा रहती थी। रात का खाना खाने के बाद मैंने किचन को अच्छी तरह से साफ किया और कमरे में आ गई। अम्मा इशा की नमाज अदा कर रही थी। नमाज अदा करने के बाद भी सोने के लिए लेट गई। अम्मा आंखें बंद किए लेटी थी। मैं जानती थी कि वो सो नहीं रही, लेकिन वो बहुत खामोश थी। मैंने भी उन्हें मुखातिब ना किया और सोने की कोशिश करने लगी, जिसमें जल्द ही कामयाब हो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मुझे अम्मा की घुटी घुटी चीखों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। कमरे में अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई न दे रहा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कमरे की लाइट ऑन की तो एक जोरदार किस्म की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज बहुत जोर से गिरी हो। मेरी आंखों के सामने अम्मा बिस्तर पर औंधी पड़ी हुई थी। तकलीफ की शिद्दत से वो कराह रही थी। अम्मा को इस हालत में देखकर तो मेरे औसान ही खता हो गए। क्या हुआ अम्मा? आप कैसे गिरी हैं? कहाँ से गिरी हैं? मुझे तो लग रहा था कि आप छत से नीचे गिरी हैं। अम्मा का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए मैंने बेसब्री से पूछा। अम्मा उस वक्त नीम बेहोश थी। मेरी बातें सुन तो रही थी, लेकिन उनमें जवाब देने की ताकत न थी। जल्दी से अम्मा को पानी पिलाया। वो अब भी शदीद तकलीफ महसूस कर रही थी। शायद मैंने सोते में ऐसा महसूस किया कि आप छत से नीचे गिरी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप बेड पर उल्टी क्यों लेटी हुई थी। हाथ के सहारे से अम्मा को उठाकर बिठाया और उनकी कमर को सहलाते हुए मैंने पूछा। कुछ नहीं हुआ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो आराम से सो रही थी। वॉशरूम जाने के लिए उठी थी, शायद मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बेड पर गिरी हूं, जमीन पर नहीं, वरना मुझे चोट भी लग सकती थी। रुक रुक कर सांस लेते हुए अम्मा ने कहा, आप मुझे जगा लेती तो मैं खुद आपको पकड़ कर ले जाती। फिक्रमंदाना अंदाज से मैंने कहा, तुम आराम से सो जाओ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। नक्काहत भरी आवाज से अम्मा ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, जब नींद आएगी सो जाऊंगी। उनका सर दबाते हुए मैंने जवाब दिया, आप बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? प्लीज मुझे सच सच बता दें, आपको क्या हुआ है? मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझसे निगाहें चुरा रही हैं, कुछ छुपा रही हैं। इसीलिए मैंने इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे से अम्मा से पूछा, मैंने तुमसे कहा है ना कि हर बात तुम्हें बताई नहीं जा सकती। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका इल्म ना होना ही बेहतर है। अम्मा ने मुझे डांटते हुए कहा, कभी ना कभी तो मुझे पता चल ही जाएगा। अगर आप नहीं बताना चाहती तो आपकी मर्जी। नाराज अंदाज से मैंने कहा और खामोशी इख्तियार कर ली। सुबह नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि मेरे ससुराल से फोन आ गया। उनके पास मामू का फोन नंबर था, वो उसी पर कॉल करते थे। फोन कॉल सुनने के बाद मामू ने एक नजर अम्मा की तरफ देखा और कुछ भी कहे बगैर कमरे में चले गए। अम्मा मामू को कमरे की तरफ जाते हुए देख रही थी, लेकिन उनसे कुछ भी ना पूछा। ना जाने क्यों अम्मा मुझे बहुत परेशान दिखाई देने लगी थी। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। मैं अम्मा के कमरे में आई तो बेड से टेक लगाकर आंखें बंद किए नींद दराज थी। आज तो मामू भी अभी तक अपने ऑफिस ना गए थे। इस वक्त तक तो वो चले जाते थे। मुझे इस बात पर भी हैरत हो रही थी। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी तो मुझे ये समझने में देर न लगी कि मामू जा चुके हैं। देर से ही सही वो अपने ऑफिस चले गए थे और गए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मोमानी बहुत जारहाना तेवर लिए कमरे में दाखिल हुई। आवाज सुनकर अम्मा भी उठकर बैठ गई थी। आपकी बेटी की शादी कभी भी नहीं होगी, ये सारी जिंदगी इसी घर में ही गुजार देगी। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती?
کمرے میں داخل ہو کر خونخوار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مومانی نے انتہائی غصے سے کہا، اللہ نہ کرے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میری بیٹی کی شادی کیوں نہ ہوگی؟ مومانی کی بات کا برا منائے بغیر اماں نے جلدی سے کہا، میں ہر بار آپ کو منع کرتی ہوں کہ آپ کو ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی شادی نہیں کر سکتی، لیکن آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہر روز ہی کسی نہ کسی فیملی کو بلایا ہوتا ہے، گھر میں کھانے کے لیے پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مہمان نوازی پوری کرنی پڑتی ہے تاکہ لڑکے والوں کو کوئی بات بری نہ لگے۔ لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ مومانی بغیر رکے بولے جا رہی تھی، جبکہ اماں سر جھکائے سننے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ مومانی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ اتنا واویلا کر رہی ہیں؟ اماں کے پریشان، افسردہ اور بے بس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مومانی سے پوچھا، ارے بی بی، یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا، ابھی کچھ ہونا باقی ہے؟ انتہائی طنزیہ لہجے سے مومانی نے جواب دیا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیں۔ مومانی کے حد تک امیز رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہارے ہونے والے سسرال سے کال آئی تھی، انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے اور معذرت کی ہے کہ وہ ہماری فیملی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے مومانی نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کیوں ایسا رشتہ ختم کر دیں گے؟ اماں نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بچے کو زندہ اور سلامت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ کسی مصیبت میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہم سے الگ ہو جانا ہی بہتر سمجھا ہے۔ ایک بار پھر مومانی نے انتہائی غصے سے جواب دیا اور پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری شادی سے مومانی کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو انہیں کبھی تنگ نہیں کیا، تو پھر وہ کیوں مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں؟ مومانی کے جانے کے بعد میں نے انتہائی غصے سے اماں سے پوچھا۔ اماں کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ تو میری شادی کی تیاریاں کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ شام کو ماموں گھر آئے تو اماں نے ان سے اصرار کیا کہ وہ میرے سسرال میں فون کر کے پوچھیں کہ ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ انہوں نے رشتے سے انکار ہی کر دیا ہے۔ اماں کے کہنے پر ماموں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہی ہوا ہے جو ہر بار ہوتا ہے، کیا آپ نہیں جانتی ہم بہت بے بس اور مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے؟ سر جھکا کر ماموں نے انتہائی تکلیف دہ لہجے سے جواب دیا، میں تو بہت پریشان ہو رہی ہوں، میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ماموں کے سامنے بیٹھ کر اماں نے انتہائی فکر مندانہ انداز سے کہا، آپ فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے، اس سے بہتر اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اماں کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے ماموں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا، تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں اپنی بچی کو لے کر کہاں بھاگ جاؤں؟ اماں نے بے بس انداز سے روتے ہوئے پوچھا، میرا خیال ہے کہ اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف خاموش رہنا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں کسی سے بات کی ہوئی ہے، مجھے اس کے جواب کا انتظار ہے، جلد ہی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ماموں اماں کو مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی لڑکے والے آتے، مجھے دیکھتے اور بعد میں انکار کر دیتے تھے، لیکن اماں تو ایسے دکھی تھی جیسے ایسا پہلی بار ہو رہا ہے۔ کوئی تو ایسی بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتانا چاہ رہی، لیکن سب گھر والے اس وجہ سے پریشان ہیں، پلیز مجھے بتا دیں کہ کیا بات ہے، مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا، میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ ماموں کے جانے کے بعد میں نے اماں سے ضدی لہجے میں کہا۔ ایک بے بس نگاہ میری طرف ڈال کر اماں نے رخ پھیر لیا اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی تھی کہ اصرار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، اگر اماں مجھے نہیں بتانا چاہتی تو وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گی۔ ماموں اور مومانی اپنے کمرے میں تھے، اماں بھی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں باہر صحن میں آ گئی، رات کا کھانا بنا ہوا تھا لیکن کسی نے بھی نہیں کھایا تھا۔ اماں تو اس وقت بہت پریشان تھی، کھانا کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اگر ماموں اور مومانی نے کھانا ہوا تو خود کھا لیں گے۔ ذہن میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے میں نے سوچا، آج چاندنی رات تھی، موسم بہت سہانا لگ رہا تھا۔ میں بار بار آج رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور مومانی کی باتیں بھی میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ وہ اماں کو منع کر رہی تھی کہ انہیں میری شادی کے لیے کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ جانتی ہیں کہ میری شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، پھر وہ ایسی کوشش ہی کیوں کرتی ہیں؟ مومانی کے الفاظ میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے
کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے نہ کر سکتی ہو۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے سوچا، لیکن میری سمجھ میں کوئی معاملہ نہ آ رہا تھا۔ میں اپنے خیالات میں مگن تھی جب مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا تو میں نے آواز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ سامنے والے گھر کی چھت پر 2 نوجوان لڑکے کھڑے تھے اور میری طرف ہی متوجہ تھے۔ میں نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے کچھ کہنے لگے۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لڑکے مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتی، ایک حیرت انگیز منظر میری آنکھوں نے دیکھا۔ وہ دونوں لڑکے مجھے اشاروں کی مدد سے کچھ کہہ رہے تھے۔ شاید مجھے اکیلا دیکھ کر وہ شرارت کر رہے تھے، مجھے چھیڑ رہے تھے۔ اچانک ہی ان کی خوفزدہ سی چیخنے کی آواز سنائی دی، بچاؤ بچاؤ چھوڑو۔ مجھ میں تو اتنی ہمت نہ تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ خوف کے مارے دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ ایک دیو ہیکل خوفناک شکل مخلوق نے ان دونوں لڑکوں کی گردنیں دبوچی ہوئی تھی اور انہیں چھت سے نیچے گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے مسلسل چیخ رہے تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ایسا طاقتور اور دیو ہیکل آدمی آج سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کسی لال انگارے کی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اچانک ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ کو زور سے دبا لیا، کیونکہ خوفناک مخلوق نے دونوں لوگوں کو چھت سے نیچے پھینک دیا تھا۔ چیخوں کی آواز سے پورا محلہ گونج اٹھا تھا۔ دروازے کھلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ چیخوں کی آواز سن کر محلے کے لوگ گھروں سے باہر نکل رہے تھے۔ مجھ میں کھڑے ہونے کی بھی مزید ہمت نہ تھی، اس لیے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شکر تھا کہ اماں اس وقت کمرے میں نہ تھیں، ورنہ میری حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتی اور مجھے انہیں سب کچھ بتانا پڑتا، جس پر مجھے خود بھی یقین نہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ بستر میں لیٹی ہوئی میں ان لڑکوں کے زندہ بچ جانے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ صبح تک میں تیز بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اماں میرے سرہانے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شکر ہے کہ میری بچی نے آنکھیں تو کھولی ہیں۔ مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر اماں نے جلدی سے کہا، اب تم کیسی ہو؟ کیا محسوس کر رہی ہو؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ میرے ذہن میں رات کو رونما ہونے والا واقعہ گھومنے لگا تھا۔ مومانی کمرے میں داخل ہوئی۔ اب تمہاری صحت کیسی ہے؟ مومانی نے میرے قریب آ کر پوچھا۔ بہتر ہوں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اب وہ دونوں بچے کیسے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ اماں نے مومانی سے پوچھا۔ اتنی اونچائی سے گرنے کی وجہ سے بہت سی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کر دیے ہیں، لیکن مہینوں تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکیں گے۔ مومانی نے اماں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حرام چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نشے کی وجہ سے انہیں احساس ہی نہ ہوا اور چھت سے نیچے گر گئے۔ اماں نے دکھی لہجے سے کہا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ انہی لڑکوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں جنہیں میں نے رات کو چھت سے نیچے گرتے دیکھا تھا۔ شاید وہ نشے میں بھی تھے، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ میں کسی کو بتا نہ سکتی تھی۔ کوئی میری بات پر یقین ہی نہ کرتا، لیکن یہ سن کر کہ وہ زندہ ہیں مجھے تسلی ہوئی تھی۔ 2-3 دن تک میں بیماری کی وجہ سے گھر کا کوئی بھی کام نہ کر سکی۔ اس واقعہ کے زیر اثر مجھے رات کو بھی وہ کافی ڈراؤنی شکل محسوس اپنے ارد گرد ہوتی۔ میں اس واقعے کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا۔ اب گھر میں میری شادی کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو رہی تھی، جس پر میں دل ہی دل میں خوش بھی تھی، لیکن میں اماں کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ اماں تو جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے اب ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ ماموں اور مومانی دونوں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ میرے رشتے کے سلسلے میں وہ کسی کو بھی گھر نہیں بلائیں گی۔ گھر کا ماحول عجیب سا اور بالکل سنسان سا تھا۔ مومانی رات کے کھانے کے بعد جلد ہی بچوں کو لے کر کمرے میں چلی جاتی، ماموں دیر سے گھر آتے تھے اور اماں بھی کمرے میں چلی جاتی۔ گھر بالکل ویران سا لگنے لگتا۔ میرا دل گھبرانے لگتا تھا۔ کچن سے فارغ ہو کر میں باہر صحن میں آ گئی، چہل قدمی کرنے لگی۔ میری نگاہ سامنے والوں کے گھر کی چھت پر گئی تو ایک بار پھر وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ میں اس پر سوچنا نہ چاہتی تھی، اسی لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہمارے صحن میں ایک بہت پرانا آم کا درخت تھا۔ اچانک ہی مجھے درخت کے اوپر 2 آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ درخت پر 2 چھوٹے چھوٹے بلب روشن ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک سے دھپ کی ایک زوردار آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت وزنی چیز زمین پر گری ہو۔ آواز کی سمت دیکھا تو خوف سے چیخنے لگی۔
ایک بہت بڑا سانپ درخت سے نیچے گرا تھا۔ وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر اماں اور مومانی باہر آ گئی تھی۔ سانپ سانپ! ہاتھ کے اشارے سے میں نے چیختے ہوئے کہا، کدھر ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مومانی نے کہا، اب وہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ کمرے میں چلو، اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کمرے میں آ کر بھی میرا خوف کم نہ ہوا تھا۔ اماں نے پانی پلایا تو میری حالت کچھ سنبھلی۔ بہت بڑا اور ڈراؤنا سانپ تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی خوف سے جھرجھری لے رہی تھی۔ اگلے روز ماموں کو دفتر سے چھٹی تھی، لیکن صبح سویرے ہی ماموں گھر سے نکل گئے تھے۔ شام سے کچھ پہلے ماموں کی واپسی ہوئی تھی۔ ماموں اکیلے نہ تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک بزرگ آدمی تھے، جن کے گلے میں بہت سی مالائیں لٹک رہی تھیں اور عجیب کھلا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ ماموں انہیں بہت احترام سے حضرت صاحب کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ میں نے اماں اور مومانی سے پوچھا بھی تھا کہ آج چھٹی کے روز ماموں کہاں گئے۔ دونوں نے ہی لا علمی کا اظہار کیا تھا کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ کہاں گئے ہیں، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اماں اور مومانی دونوں ہی ماموں کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ حضرت صاحب کے ساتھ اماں، مومانی اور ماموں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ حضرت صاحب کون ہے اور ماموں گھر کیوں لے کر آئے ہیں۔ مجھے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سننا چاہیے کہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی اور میں اس پر عمل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ماموں آ گئے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلنے کے لیے کہا۔ حضرت صاحب ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف اماں اور مومانی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ میں بھی اماں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ حضرت صاحب نے میری طرف غور سے دیکھا اور مسکرانے لگے۔ اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا، اب آپ بے فکر رہیں، پریشانی سے یا رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ حضرت صاحب نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حضرت صاحب میری ایک ہی بچی ہے اور اسی بچی کے لیے میں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، بیوہ بن کر گزار دی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن رہے، بس اس کے علاوہ مجھے اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ اماں نے انتہائی عاجزی سے کہا، اللہ سے مدد مانگے اور اپنی جائز خواہشات کے لیے اسی سے کہنا چاہیے، وہی سب کی سننے والا ہے، انشاءاللہ آپ کی بھی ضرور سنے گا۔ حضرت صاحب نے ایک بار پھر اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، آپ دوبارہ اپنے آبائی گھر نہیں گئیں؟ حضرت صاحب نے اماں سے سوال کیا۔ 5 سال گزر چکے ہیں، آخری بار میں تبھی گئی تھی جب یہ حادثہ رونما ہوا تھا، اماں نے جواب دیا۔ ایک بار پھر آپ تفصیل سے واقعہ سنائیں، حضرت صاحب نے کہا۔ ہمارے ماموں بہت بیمار تھے۔ کچھ دیر بعد اماں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ اس کے دونوں بچے بیمار تھے۔ ماموں کی طرف دیکھ کر اماں نے کہا، اس لیے اس کی بیوی ہمارے ساتھ نہ گئی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو ساتھ لے گئی۔ کشمیر میں چاروں اطراف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، راستے بہت دشوار گزار۔ ماموں کی گاؤں تک گاڑی نہ جا سکتی تھی، پیدل بہت سا سفر کرنا پڑتا تھا۔ دریا کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ہم جا رہے تھے، شام ہونے کے قریب تھی۔ لمبا سفر کرنے کی وجہ سے ہم بہت تھک چکے تھے۔ نور تو تھکاوٹ کی وجہ سے بار بار بیٹھ جاتی تھی، ہمیں بھی اس وجہ سے رکنا پڑتا تھا۔ علاقے کے کچھ اور لوگ بھی راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک آدمی نے ہمیں بتایا کہ ماموں کے گاؤں کے قریب سے راستہ بند ہے، دریا میں پانی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں سے کراس کرنا بہت مشکل ہے، یہاں تک کہ دریا کے دوسری طرف بسنے والوں سے ہر طرح کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ پانی کی فراوانی کی وجہ سے کشتیاں بھی نہیں چل رہی۔ یہ جان کر تو ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ رات تو ہم وہاں کسی کے بھی گھر گزار سکتے تھے، کیونکہ وہ ہمارا آبائی علاقہ تھا۔ ہم تو ماموں کی عیادت کے بعد جلدی سے گھر واپس آنا چاہتے تھے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہم ایک درخت کے نیچے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئے۔ نور تو تھکاوٹ سے بے حال ہو چکی تھی، پتھر پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور اس سے پتھر پر سر رکھ کر لیٹنے کے لیے کہا۔ مجھے تو حیرت اس وقت ہوئی جب تھوڑی دیر بعد ہی یہ سو گئی۔ میں نے سوچا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے یہ سوئی ہے۔ شاہ زیب نے فون پر کچھ لوگوں سے رابطہ کیا اور ہمارے ایک رشتہ دار جنہیں ہم سب چچا ولی کہتے تھے، ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ چچا ولی تو ہمیں لینے کے لیے آ گئے۔ جب وہ ہمارے قریب پہنچے تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس درخت پر تو جنات کا سایہ ہے، دن کے وقت بھی کوئی اس درخت کے نیچے آ کر نہیں کھڑا ہوتا۔ اب اللہ ہی خیر کرے، تمہاری بچی نیچے سو رہی ہے، چچا ولی نے فکر مندی سے کہا۔ جب ہم نے نور کو جگانے کی کوشش کی تو اس نے آنکھیں ہی نہ کھولی۔ ہم بہت فکر مند ہو گئے تھے جب اچانک ہی اس پتھر پہ ایک خوبصورت شکل نوجوان دکھائی دینے لگا۔
جس کی گود میں سر رکھ کر نور سو رہی تھی۔ اچانک سے نوجوان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے تھے۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کون ہو تم؟ نور کا سر اس کی گود میں دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا اور جلدی سے آگے بڑھ کر نور کو اٹھانے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ میں تو ایک دم آگے نہ بڑھ سکتی تھی، میرے پاؤں تو زمین کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ تم ہماری بچی سے دور ہو جاؤ، شاہ زیب نے اسے غصے سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ بہت ہی پراسرار تھی۔ اب یہ تمہاری نہیں میری ہو چکی ہے۔ انتہائی ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے اس نوجوان نے کہا، اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دوں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ شاہ زیب ماموں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تم میری مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ کہکا لگاتے ہوئے اس نوجوان نے کہا، تم کون ہو اور ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو مسافر ہیں، اپنے راستے پر جا رہے ہیں، تم ہمارے لیے رکاوٹ کیوں بن رہے ہو؟ انتہائی بے بسی اور عاجزی سے میں نے اس نوجوان سے کہا، یہ بچی بہت معصوم اور پیاری ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اب کے بعد اس نوجوان نے بھی نرم لہجے سے جواب دیا اور پیار بھری نظروں سے اپنی گود میں سوئی ہوئی 12 سالہ نور کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو ابھی بہت چھوٹی اور معصوم ہے، میرے بغیر نہیں رہتی، بلکہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے دور ہو جاؤں تو یہ رو کر پاگل ہو جاتی ہے۔ اگر تم اسے اپنے ساتھ لے بھی گئے تو یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ آنسو بھری آنکھوں سے میں نے منت کرتے ہوئے کہا، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بہت چھوٹی اور معصوم ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دکھی لہجے سے اس نے کہا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ چچا ولی بہت دیر سے خاموش کھڑے تھے، شاید وہ جان چکے تھے کہ یہ نوجوان انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ یہ لڑکی تمہاری دنیا میں نہیں جا سکتی، اگر یہ تمہاری دنیا میں گئی تو مر جائے گی، کیونکہ انسان اور جنات میں بہت فرق ہوتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں لیکن ایک دوسرے سے الٹ ہیں۔ چچا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ یہ لڑکی آج سے میری ہے اور صرف میری ہی رہے گی۔ جب یہ 18 سال کی ہو جائے گی تو میں اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اگر کسی نے بھی اس کی شادی کسی انسان سے کرنے کی کوشش بھی کی تو بہت برا ہوگا۔ اس نے دھمکی دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ یہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور اپنی ماں کے بغیر بہت اداس ہو جاتی ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ورنہ ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جاتا اپنی دنیا میں۔ انتہائی ضدی اور احمقانہ لہجے سے اس نوجوان نے کہا اور غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے شکر ادا کیا اور ولی چچا کے گھر آ گئے۔ ولی چچا کا ایک بیٹا جس کی عمر 20 سال تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ نور کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے، رشتہ طے ہو چکا تھا، لیکن ایک ایسا انہونا واقعہ ہوا جس نے ہمیں پریشان کر دیا۔ چچا ولی کا بیٹا آرام سے سو رہا تھا، اس کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہم جب اس کے کمرے میں گئے تو وہ چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا اور بری طرح زخمی تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ہسپتال لے کر جانا پڑا، بہت سی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں، کئی مہینے تک ہسپتال میں داخل رہا۔ اس جن نے اس پر ہی بس نہ کی، بلکہ ولی چچا بھی اس دن سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہر طرح سے علاج کروا کر دیکھ لیا لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے، محتاجوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اماں نے انتہائی دکھ اور بے بسی سے سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ہی میں کسی انسان سے شادی نہیں کر سکتی بلکہ کوئی جن مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے تو ایسا کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ماموں کے فون پر بیل بجی تو وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ چند لمحے بعد واپس آئے تو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ چچا ولی کے بیٹے کا فون تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتہائی دکھی لہجے سے ماموں نے بتایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اماں نے انتہائی افسوس بھرے انداز سے کہا، ہماری وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال مصیبت اور تکلیف میں گزارے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اماں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگی۔ آپ سب بھی تیاری کریں اور جنازے میں شرکت کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، انشاءاللہ سب بہت بہتر ہو جائے گا۔ حضرت صاحب نے ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں اور ممانی جلدی سے تیاری کرنے لگے۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے یہاں ہی چھوڑ جائیں ورنہ مجھے وہ جن لے جائے گا۔ اماں کے سامنے روتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت صاحب ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ ہماری جان چھڑوا دیں گے۔
اماں نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بہت ڈر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ہم سب کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ ہم نے رات کو ہی سفر کرنا شروع کر دیا کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ اگر ہم رات کو گھر پر آرام کرتے اور صبح گھر سے چلتے تو ہم جنازے تک نہ پہنچ سکتے۔ اماں اور ماموں ولی چچا کا آخری دیدار کرنا چاہتے تھے۔ رات کا سفر تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ حضرت بابا کے ساتھ ہونے پر دل میں تسلی بھی تھی۔ ہم صبح 10 بجے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ولی چچا کو دیکھ کر اماں بہت روئیں۔ شاید انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ وہ ہماری وجہ سے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن ہم ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ شام تک ماموں قبرستان کی طرف ہی مصروف رہے۔ گھر میں مہمانوں کا بہت رش تھا، اس لیے حضرت صاحب نے اماں اور ماموں کو سمجھایا کہ ابھی وہ کوئی رزق نہیں لے سکتے۔ جنات ناری مخلوق ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جب گھر میں مہمانوں کا رش کم ہوگا تو پھر وہ کچھ ایسا کریں گے کہ اس جن سے ہماری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ 2-3 دن تک گھر میں مہمانوں کا ہجوم رہا۔ اماں بہت پریشان تھی۔ حضرت صاحب اپنے حجرے کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب خود بھی جلد سے جلد اس معاملے کو نپٹانا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے اللہ کو کیا منظور تھا، کیا ہونے والا تھا۔ میری حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک جگہ پر ہی بیٹھ کر سارا دن گزار دیتی، رات کو ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ لگتی۔ میری عمر 18 برس ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب میری عمر 18 سال ہوگی تو مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی، کیونکہ کسی جن کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارنا پھانسی کی سزا سے کم تو نہیں۔ مہمان تقریباً جا چکے تھے، اب صرف گھر کے افراد ہی باقی تھے۔ چچا ولی کے 4 بیٹے تھے اور سب ایک ہی بڑی سی حویلی میں رہتے تھے۔ حضرت صاحب نے دن کو ماموں سے ایک مٹی کی ہانڈی اور کچھ ضروری سامان منگوا لیا تھا۔ خوف کے مارے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اماں بھی بہت پریشان تھی، بار بار آنسو پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی پریشان صورت دیکھ کر میں خود کو کوسنے لگتی، لیکن اب ان سب کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جب وقت گزر چکا ہو تو انسان صرف اپنے کیے پر پچھتاتا ہے۔ شام ہوتے ہی حضرت صاحب نے گھر کے تمام افراد کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا اور حکم دیا کہ صبح تک کوئی بھی شخص کمرے سے باہر نہ نکلے گا۔ ضرورت کا ہر سامان کمرے میں رکھ لیا گیا تھا۔ رات گہری ہوئی تو حضرت صاحب نے زمین پر چوک کی مدد سے ایک گول دائرہ بنایا اور مجھے اس کے درمیان بیٹھنے کے لیے کہا۔ اپنے لیے بھی حضرت صاحب نے گول دائرہ بنایا اور اس میں بیٹھ گئے۔ اماں اور ماموں کے لیے بھی کافی حفاظتی حصار قائم کیا گیا۔ حضرت صاحب آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہے تھے، الفاظ نامانوس تھے، لگتا تھا کہ کوئی اور ہی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے سختی سے منع کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے حصار سے باہر نہیں نکلنا جب تک حضرت صاحب خود نہ کہیں۔ بہت دیر ہو چکی تھی، حضرت صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اچانک ہی حضرت صاحب کے پڑھنے میں جوش آ گیا تھا۔ اب وہ تیز تیز اور اونچا اونچا پڑھ رہے تھے۔ یہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مٹی کی ہانڈی میں کچھ ڈال رہے ہیں۔ میری آنکھیں تو بند تھیں، میں صرف محسوس کر سکتی تھی۔ السلام علیکم۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس پورے کمرے میں دھواں بھر گیا ہے۔ سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ایک اجنبی خوفناک سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ میری نگاہوں کے بالکل سامنے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ وہ سفید رنگ کے صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا۔ میں تمہیں ہرگز بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ تمہیں بلانا پڑا۔ حضرت صاحب نے نرم لہجے سے کہا۔ نور کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ اگر تم نہ بھی بلاتے تو میں خود ہی چلا آتا، کیونکہ یہ 18 سال کی ہو چکی ہے اور میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اپنے وعدے کے مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ انتہائی پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، کیا تم ابھی تک اکیلے ہی زندگی گزار رہے ہو؟ تم نے شادی نہیں کی؟ حضرت صاحب نے سنجیدہ انداز سے سوال کیا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نور کو پسند کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس جن نے بھی انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے کہ انسان اور جنات کبھی ایک نہیں ہو سکتے؟ ان کا خالق اور مالک پیدا کرنے والا تو ایک ہی رب ہے، لیکن انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی اور آگ کا کوئی ملاپ نہیں ہوتا۔ حضرت صاحب نے تیز لہجے اور اونچی آواز سے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، صرف یہ جانتا ہوں کہ نور ہی میری زندگی میں شامل ہوگی۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔
اگر میں اسے 5-6 سال پہلے ہی اپنے ساتھ لے جاتا تو مجھے کوئی بھی نہ روک سکتا، ہٹ دھرمی اور ضدی لہجے سے اس نے کہا۔ کسی جن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی زندگیوں میں شامل ہو سکے۔ میں تمہیں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ آرام سے اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اب تک اس کے بہت سارے رشتے ناکام ہو چکے ہیں، تم ہر رشتے کو مجبور کر دیتے ہو۔ حضرت صاحب نے غصے سے کہا، جب میں نے منع کیا تھا کہ میرے علاوہ اس کے ساتھ کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش کرنی چاہیے، تو اس بات پر شکر گزار ہوں گے۔ میں نے کسی کو جان سے نہیں مارا اور نہ ہی میرا دل تو چاہتا تھا کہ نور کے علاوہ اس کے گھر کے دروازے سے جو شخص بھی اندر داخل ہو وہ زندہ واپس نہ جائے، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ لیکن اب اگر مجھے مجبور کیا گیا تو میں بہت برا کر سکتا ہوں، اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم اتنے طاقتور ہو تو اس بات کا اندازہ لگا لیتے کہ تمہارے جیسے بہت سے طاقتور جن میرے قبضے میں ہیں، میری قید میں ہیں۔ مجھے تمہاری جوانی پر ترس آ رہا ہے۔ میں تمہیں اپنی قید میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی خوشی سے گزارو، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم دوبارہ کبھی نور کے پیچھے نہیں آؤ گے اور نہ ہی ہمیں کبھی پریشان کرو گے۔ حضرت صاحب نے صلح جو انداز سے کہا، ایسا کبھی سوچنا بھی مت کہ میں نور کو چھوڑ دوں گا۔ اگر میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں تمہیں بھی اپنے راستے سے ہٹانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ انتہائی بھڑکتے اور جوشیلے لہجے سے اس نے کہا۔ حضرت صاحب اس کی بدتمیزی پر کھول اٹھے تھے۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، ہم سے وعدہ کرو کہ دوبارہ ہماری دنیا میں نہیں آؤ گے اور نہ ہی ہماری بچی کو تنگ کرو گے، ورنہ ہر قسم کے نقصان کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ حضرت صاحب بہت غصے میں آ چکے تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک موقع دے رہے تھے اور وہ اسے حضرت صاحب کی کمزوری سمجھ رہا تھا۔ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو، طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس نے کہا۔ پیر صاحب نے اپنی جیب سے کپڑا نکالا اور اسے اس جن کی طرف اچھال دیا۔ حضرت صاحب نے جیب سے چھوٹا سا کپڑا نکالا تھا، لیکن اس جن تک پہنچتے پہنچتے وہ کپڑا اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اس نے جن کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب اس کی جگہ چادر ہی دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس چادر کے اندر سے چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخوں میں ایسا درد تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا تھا، تم نے اپنے لیے یہ سزا خود ہی منتخب کی ہے، پیر صاحب نے افسوس بھرے لہجے سے کہا۔ چیخوں کی آواز سے سارا گھر گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ تکلیف سے چیختا رہا اور پھر زمین پر گر گیا۔ اس کے چہرے سے چادر ہٹی تو آنکھیں بند کیے زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ اچانک ہی ایک عجیب واقعہ رونما ہوا اور وہ چادر سمیت ہی غائب ہو گیا۔ اب یہ میری قید میں ہے اور کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، حضرت صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں اور ماموں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ حضرت صاحب، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ ہماری زندگی میں رحمت کے فرشتے بن کر آئے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی مصیبت سے آپ نے نجات دلائی ہے، میں تو مایوس ہو چکی تھی۔ ممنون لہجے سے اماں نے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، علم ہے جسے میں استعمال کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے تاکہ وہ ہر طرح کی مصیبت اور مشکلات سے بچ سکیں۔ حضرت صاحب نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ واپسی کا سفر بہت خوشگوار تھا، اچھا مستقبل میرا انتظار کر رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔